علی نواز امان صاحب، بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ تاثر ود ایوری پاسنگ ڈے جنم لے رہا ہے کہ بس حکومت جب یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے سے بالکل ہاتھ نہیں اٹھا اور نہ عمران خان صاحب کہیں جا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حکومت یہ کہنے پر مجبور ہو جائے، یعنی کہ آپ کے وفاقی وزیر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آل از ناٹ ویل. تو کیا آل از ناٹ ویل؟ نہیں دیکھیں، اس کو اس طرح لے لیں کہ 3.5 سال تو آپ کو بھی ہو گئے سنتے ہوئے. ہاں، آر یا پار سے شروع ہوئی کہانی، پھر ختم ہوئی استعفے منہ پہ ماریں گے، پھر دسمبر آ گیا، پھر اگلا دسمبر آ گیا، پھر بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، پھر چیئرمین سینٹ کے خلاف عدم اعتماد آ جائے گا، اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد آ جائے گا، جی جوائنٹ سیشن نہیں ہو سکتا. اچھا جوائنٹ سیشن ہو گیا تو ان کے نمبرز پورے نہیں ہوں گے، گورنمنٹ جانے والی، پیج تھا، پیج پھٹ گیا. اب اپوزیشن اس کے علاوہ کیا باتیں کریں؟ پیج جڑ گیا، اس کے علاوہ کیا باتیں کریں؟ دوسری طرف ایک طرف وہ گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، دوسری طرف جو پریزیڈنٹ ہے وہ کہتے ہیں میں پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہوں. پچھلے پروگرام میں بھی یہ بات ہوئی تھی آپ کو. خاقان عباسی کہتے ہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. پھر وہ ایک دن آگے کہہ دیتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہمارے نیکسٹ پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ ہوں گے. پھر فور اعلان ہو جاتا ہے انگلینڈ سے نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. یہ تو یہ چیزیں تو آپ کے سامنے، پر جو چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ ان 3-3.5 سالوں میں آپ کی کیا کیا مشکلات آئیں اور کیا کیا مشکلات دور ہوئیں اور کس طرح پاکستان کس ڈگر پہ چل رہا ہے. جب ہم آئے تھے جو اکنامک کنڈیشن تھی وہ ہم نہیں کہہ رہے، وہ خود مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کی تھی اور بعد میں خیر اسے ڈیلیٹ کر دیا تھا. وہ سمجھی تھی کہ یہ ہمارے دور کی ٹویٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا جو IMF کی رپورٹ انہوں نے ٹویٹ کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اس سے زیادہ بری سٹیج پہ نہیں آ سکتا کہ $20 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، $63 ارب آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اور پاکستان برے حالاتوں میں پھنسا تھا. پاکستان کا کوئی چینج نہیں کر سکتا، فورن منسٹر کوئی نہیں ہے. پاکستان پورے تنہائی کا شکار تھا دنیا کے اندر، اور آپ اس سے لے کے اٹھے کہ آپ نے پھر اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کیا. اس دفعہ کے جو فگرز آ رہے ہیں جو کمپائل ہوئے ہیں وہ 5.5% پہ ہم گروتھ لے گئے، جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا ہے. باقی جگہ 1-2 دفعہ گئی ہے، مشرف صاحب کے دور میں 6% بھی کراس کیا تھا. پر پاکستان کو کنزمپشن بیس سے اٹھا کے ایکسپورٹ بیسڈ ملک بنایا جا رہا ہے. کورونا سے کس طرح نپٹا گیا ہے، لوکس سے کس طرح منسٹر گیا ہے، فورن پالیسی دیکھیں آپ، دیکھیں 2800 کلومیٹر لمبا بارڈر ہے. آپ کا ٹرم آئل تھا، پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے خانہ جنگی چھڑ گئی تھی پاکستان کو، اس کا کیا امپیکٹ ہے. الحمدللہ کس طرح اس کو ٹالا گیا، اب بات پتہ دنیا کو اکٹھا کیا گیا. یہ آپ کی بات جو آپ نے جتنی چیزیں گنوائیں، اگر ان کو بالکل جیسے کچھ میں نے کہا کچھ چیزیں تو فیکچول ہیں، کوئی ان نہیں کر سکتا، لیکن کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور لوگ مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہیں؟ آپ ایک الیکٹڈ MNA ہیں، کیا لوگ یہ نہیں کہتے یار آپ نے بس کرا دیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2008 ہمارے ساتھ بیٹھے بہت سینئر ہو گئے، ان کو یاد ہے کہ پاکستان نے 2 مشکل ٹائم دیکھے ہیں اگر اس سینچری میں دیکھا جائے. ایک 2008 کا فائنینشیل کرنچ آیا تھا پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا 25% آپ کی مہنگائی چلی گئی تھی. وہ ان کا قصور نہیں تھا، فائنینشیل کرنچ پیپلز پارٹی کی 25% چلی گئی تھی مہنگائی. اب دنیا 40 سال بعد وہ یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا میں 40 سال بعد دنیا کی سب سے زیادہ مہنگائی ہے. امریکہ کے 7% وہ کہہ رہے ہیں ہماری انفلیشن ریٹ چلی گئی ہے. جرمنی کہہ رہا ہے کہ 28 سال بعد سب سے زیادہ ہمارے مہنگائی ہو گئی ہے. انگلینڈ کے فگرز آپ کے سامنے ہیں. آپ کے سامنے کل انڈیا کی سب سے بری کرنسی ڈکلیئر ہوئی ہے اس ریجن کے اندر، جس طرح وہ ڈیویلیو ہوئی ہے ڈالر کے اگینسٹ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا، اب میں اس پہ آ رہا ہوں، میری بات سنیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ٹھیک بات ہے یار، لوگ تنگ ہیں، اور سب سے زیادہ کون تنگ ہے؟ جو تنخواہ دار طبقہ ہے. تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ تو وہی ہے، پر آپ کے اخراجات بڑھ گئے ہیں. اب ایک بندے کا جب کچن ڈسٹرب ہوتا ہے وہ تنگ تو ہوتا ہے نا. نہیں، بٹ کیا سیاسی طور پر آپ کو از اٹ ایٹنگ انٹو یور پولیٹیکل کیپٹل؟ کیونکہ سوال یہ ہے ہم پولیٹیکل کیپٹل سب سے زیادہ اگر لوز کیا ہے بڑے مشکل ڈیسیجن کر کے، وہ تو تحریک انصاف نے کیا. کبھی بھی پاکستان میں اس طرے کے ڈیسیجن پولیٹیکل اپنا کیپٹل کو نقصان دے کے کبھی بھی بالکل ٹھیک ہے، بٹ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کاسٹ کرے گا اگلے الیکشن میں؟ IMF کا پروگرام جو نواز شریف صاحب کے دور میں ختم ہوا تھا 2016 کے اندر، اور اگلے 2 سال میں $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بن گیا. وہ کیوں بن گیا؟ کہ انہوں نے کیپٹل لوز نہیں کیا، آپ نے پولیٹیکل کیپٹل لوز نہیں کیا. انہوں نے پاکستان کو تو ایک تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا، پر اپنا پولیٹیکل ہم نے یہ مشکل فیصلے کیے. ہمارے لیے بہت، ہم بھی آپ دیکھیں کہ جب ان کی گورنمنٹ گئی تھی اور ہماری آئی تھی،
ہمارے جو فورن ریزرو $7.5 ارب کے اوپر کھڑے تھے اور $20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. آج دیکھیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $7.5 ارب کے اندر ہے اور آپ کے جو ریزرو ہے $25 ارب پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کی ریزروز بھی مینج ہو رہے ہیں اور جو آپ کا کیپٹل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس کو بھی مینج کیا جا رہا ہے. یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں ہے اور جس طرح ریزروز ہیں اس میں آل دو بہت سی چیزیں ہم کریں نا, ہم بھی ڈار اکنامکس لے آتے ہیں, $2.5 ارب مہینے کا پھینکنے لگ جاتے ہیں مارکیٹ میں, ڈالر کو نیچے میں آپ کی باتوں سے جو میں عرض کر پایا ہوں یہ کہ مہنگائی ہے, لوگ واقعی تکلیف میں ہیں, آپ نے مشکل فیصلے کیے ہیں, سیاسی فیصلے تھے, لیکن آپ کا جو ووٹر ہے وہ انٹیکٹ ہے, وہ آپ کی ان تمام مشکلات کو سمجھتا ہے. سر میں پھر دیکھیں آپ یہ کہیں گے کسی وجہ سے دیکھیں دو طرح کے ووٹس ہوتے ہیں, ایک تو آپ کا ڈائی ہارڈ ووٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے, اور ایک سوئنگ ووٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے. سوئنگ ووٹر سوئنگ ادھر تو نہیں ہو رہا, نہیں سر وہ نا اگر ریٹیلیشن جو ہے تو دی وجہ تو نہیں ہو رہے گا. ریٹیلیشن میں اگر کہتے ہیں کہ مہنگائی مجھے تنگ تو کر رہی ہے نا, میں آنکھیں بند کر لوں اور میں ادھر آ کے کہوں گا مہنگائی نہیں ہوئی اور لوگ سے تنگ نہیں ہوئے, بٹ سمجھانے کی کہ آپ دیکھیں پاکستان اگر اس خطے کے اوپر ہے اس کو آپ الگ بیہیو تو نہیں کرا سکتے, آپ اس کو پوری دنیا کے ساتھ ہی لے کے چلیں گے, بٹ کیا اس کے اوپر جو میجرز ہو رہے ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں. اچھا یہ تو ایک اکنامک سائیڈ آپ نے بتا دی نا, ساتھ دوسرا ذرا اس کو یہ بھی بتا دیں کہ جو وفاقی وزیر داخلہ جناب شیخ رشید صاحب نے کہا کہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھا اور عمران خان صاحب موجود ہیں, یہ بات کہنے کی انہیں ضرورت پتہ نہیں کیوں پیش آئی ہے, لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ ایسی کوئی امپریشن نہیں, کوئی ہاتھ اٹھا نہیں ہے؟ پھر وہی ہاتھ دیکھیں, ہم نے 24 سال یا نا محنت کر کے آئے, ہم نے 24 سال زور بازو پر زور بازو کے اوپر آئے, ہماری تو یہ کبھی نہیں ہوا. اب یہ دیکھیں ہماری دفعہ تو کوئی نہیں ہوا کہ ہمیں جنرل جیلانی صاحب نے ہینڈ پک کیا ہو, ہمیں ایوب خان نے ہینڈ پک کیا ہو, اس کے بعد ہماری گورنمنٹ ٹوٹی ہو اور اسے دوبارہ ہمیں اسحاق جو خان صاحب ہے اس کے ساتھ مل کے ہم نے دوسری گورنمنٹ ٹاپل کرائی ہو, فاروق لغاری صاحب کے ساتھ مل کے ٹاپل کرائی ہو. بالکل, تو ہم پھر آپ اپنے وزیر داخلہ کو کہیں خبردار ایسی باتیں کریں, یا آپ کے خامخواہ اچھی گورنمنٹ ہے زور بازو پر کھڑی ہے, خامخواہ میں یہ کہتا ہوں, میں اس کو اس طرح لیتا ہوں, میں کہوں شیخ رشید صاحب ان کی باتوں میں کان مت دھرا کریں, ان کے سوالوں پہ کان مت دھرا کریں. اگر کوئی آپ کو لیک آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے تو صحیح اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ آخری جو ویڈیو لیک ہوئی ہے مریم کی جس میں جیو کے اور دنیا کے جو اونرز ہیں ان کو کہا گیا کہ دیکھا میں نے کتنی اچھی میڈیا مینجمنٹ کی اور کس طرح میڈیا نے میرے ساتھ مل کے عمران خان کو دھویا ہے, تو آپ اس چیزوں کو بس انسنا کر دیا. ٹھیک ہو